رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو جناب حاجی محمد رمضان صاحب اتنی باقاعدگی کے ساتھ یہ وہاں بیٹھ کے بھی جتنا ایک طرف کا ٹکٹ ہے نا اتنے پیسے بھیج کے اپنے کسی عزیز کو کہہ سکتے ہیں جی میری طرف سے وہاں میلاد کروا دیں، لیکن ہر سال یہ خود آتا، اور ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں یہ تھے اور پھر واپس آ گئے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سرکار کے نام پہ جو لگایا جائے گا نا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا بھی فرماتا ہے۔ تو یہ ایسا آپ بھی اگر عمل کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ کسی کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو حضرات یہ محفل کرتے ہیں آج صاحب آپ بتائیں 15 سالوں میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ دن بہ دن اللہ کے فضل سے اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کائنات کے والی کی جو محفل سجاتا ہے خدا اس کے دامن کو رحمتوں سے بھرپور کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بھی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ ہماری محفل میں تشریف لائے جناب قاری محمد نعیم صاحب چترپڑی سے اور محترم جناب حافظ حبیب الرحمن صاحب کمال سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئے۔ قاری محمد نعیم صاحب جناب حافظ قاری حبیب الرحمن صاحب کمال سے تشریف لائے، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ایک دو اعلانات سنیں پھر میں حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ 21 تاریخ آج کتنی ہے؟ آج 18 ہے۔ 21 تاریخ کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء بلال مسجد بوتھی میں ایک عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے مشہور خطیب حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب، پہلے سیڈیاں بھی سنے ہیں، فوناں چ سنے ہیں، تو ہن موقع آ گیا ہے کہ اکھاں دے سامنے تک کے سننا ہے، تو اس محفل دے اندر بھی بھرپور شرکت کرنی ہے۔ ایک کیڑی تاریخ ہے جی؟ 21 تاریخ۔ 22 تاریخ بعد نماز عشاء غوثیہ مسجد کھتڑیل کے اندر عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت فرمان کے جناب علامہ ڈاکٹر پیر محمد معین الدین صاحب اور خطاب فرمان کے مولانا عبد القادر صاحب آپ اٹک، دوسرے نعت خان قرہ اکرام بھی ہے نے۔ اس محفل پاک کے اندر بھی تساں اگلا جملہ پورا کر چھڑو، شرکت کرنی ہے، اس وچ بھی تساں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور 23 تاریخ بعد نماز عشاء مسجد گلزار مدینہ کھاڑک اوپر والی مسجد جڑی ہے، اس کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم محفل ہو رہی ہے، جس کے اندر خطاب فرمان کے خطیب پاکستان مولانا ظفر اقبال چشتی حافظ آبادی انہوں کا خطاب ہوئے گا۔ اس محفل وچ بھی تساں ضرور شرکت کرنی ہے۔ یہ 2-3 اعلان سن، اور انشاءاللہ پھر اس کو بعد آگا 27 تاریخ دیہڑی 11 بجے تو لے کے نماز ظہر تک ساڑی جامع مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے اندر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر خطاب فرمان کے حضرت مولانا عزیز الدین کوکب صاحب راول پنڈی والے۔ 27 تاریخ ہوئے گی جنوری دی اور 25 ہوئے گی ربیع الاول دی۔ اس کے اندر بھی تساں حضرات نے تاریخ جو تھوڑے دیہڑے دور نے لیکن یاد رکھے ہیں تے اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ تو حضرات محترم اب بلا تاخیر میں آج کے ہمارے مہمان محترم فاضل شہید مقرر دل پذیر فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا عبد الحمید صاحب سیالوی زیدہ مجدہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ ایک نعرہ لگائیے تاکہ حضرت خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ تمام عوام محبت سے اور ذوق سے اپنی
اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق رسول پاک والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ انتہائی عزت و احترام میں لائق آج کی اس پروقار اور رونق محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام، بالخصوص صدر محفل گلشن سادات کے سدا بہار پھول جناب سید انور حسین شاہ صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما میری جماعت کے مائناز محترم مکرم علماء کرام، سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں تشریف فرما برادران اسلام، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد آج میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے محترم جناب حافظ عبدالکریم صاحب کی وسادت سے آپ احباب کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ قبلہ الحاج محمد رمضان صاحب ہر سال 15ویں میلاد پاک کی بزم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سجانے کے لیے انگلینڈ سے یہاں آ کر بزم سجاتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت اظہار فرماتے ہیں۔ ابھی میں نے کارڈ پہ ایک لفظ ان کے لیے دیکھا ہے، جہاں الحاج لکھا ہوا ہے وہاں عشق رسول لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اس سے بڑھ کے کوئی بڑا تغمہ ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو ملے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ اٹھیں تو یہ تغمہ ان کے سینے پہ قائم اور دائم رہے، اور حضور کے ہر اس غلام پہ جس کے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، اللہ پاک قیامت کے دن ان بزموں کے صدقے سب کو یہ اعزاز عزت احترام نصیب فرمائے۔ میں کسی اور اپنی ذاتی کلمات کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں نے ایک آگے بھی پروگرام میں گجرات پہنچنا عشاء کے بعد، تو میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے
اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز 4:15 تک میں کوشش کروں گا اپنی بات کو کلوز کر دوں۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں نبیوں کو چنا ہے، اور نبیوں کے اندر ہمارے نبی کو چنا ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں چشتی ہوں، سیالوی ہوں، بہت سے دوست ہو سکتا ہے محفل میں بیٹھے مجھے جانتے بھی ہوں، میں بھی ان بات کو جانتا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنی کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو جس محفل کے اندر سنی بیٹھا ہو، وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہو، اس کے محبوب کی زلفوں کی بات ہو، اس کے محبوب کی صورت کی بات ہو، اس محبوب کی سیرت کی بات ہو، تو میرے خیال ہے دل کا جاگ جانا اور توجہ کا یہاں پہ رکھنا، اذہان و قلوب کو محفل میں رکھنا، یہ اس عاشق کی پہچان ہے۔ ایک دفعہ ذوق سے اسی عشق رسول کو دل میں رکھ کے سبحان اللہ کہے، مجھے پتہ لگ جائے ماشاءاللہ۔ پھر آپ جس علاقے میں تشریف فرما ہے، اتنی عظیم ہستی سے آپ کی نسبت ہے کہ کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس محفل کے اندر ان کا کلام جب تک پیش نہ کیا جائے محفل کا کبھی وہ رنگ آتا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے میرے عزیز بھائی عمران صاحب نے بھی اور میں عاجز صاحب نے بھی بڑا خوبصورت میاں صاحب کا کلام پڑھا ہے۔ میرا بھی اپنا ایک ذوق ہے، انشاءاللہ جہاں آئے گا موقع وہ میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن مضمون کو میں شروع میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر، تو بات میں کر رہا تھا اللہ نے سارے نبیوں میں مصطفیٰ ایک نبی کو بنایا ہے۔ اب اسی پیارے نبی کو اللہ پاک نے جو مقام اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے الگ الگ بیان کیا۔ رسالت کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، اور جب وہ رفت ذکر کا ذکر ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ساری چیزوں کو ایک آیا مبارکہ میں اور پرو کر یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے پہلے نبیوں کو بھی معجزہ دیا ہے، ہم نے پہلے نبیوں کو بھی اوصاف عطا کیے ہیں، پہلے نبیوں کو بھی کمالات عطا کیے ہیں، لیکن ان کو محدود رکھا ہے۔ میرے محبوب، ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ ایک ٹائملی تھا، لیکن ہم نے آپ کو جو نہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور سب کچھ عطا کوثر کے پیمانے میں رکھ کے، کوثر کے پیمانے میں رکھ کے دیا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس طرف آئیے۔ ہر نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ اس زمانے کے مطابق دیا ہے۔ جس قسم کے لوگ تھے اس قسم کا معجزہ تھا۔ فرعون کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئی، لوگ ڈرنے لگے، ان کے جادو کا انتہا، جادو کا کمال یہی تھا، رسیاں سانپ زندہ جانور بن گئی۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا، موسیٰ اپنا عصا پھینکو، اپنا عصا پھینکو، اژدہا بنا، چند لمحوں کے اندر سب کو نکل گیا۔ اس وقت فرعون کے جادوگروں نے ایک بات کہی تھی، فرعون اب تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اب موسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک عصا رکھا ہے۔ میں کہا فرعون تو نہیں جانتا، ہم علم کی انتہا تک ہیں، آج ہمیں یہ نتیجہ پہنچ چکا ہے کہ جس جگہ جادوگروں کا جادو اختتام پذیر ہوتا ہے اس جگہ پہ موسیٰ کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دور آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ دور طبیبوں کا دور تھا، وہ دور ڈاکٹروں کا دور تھا۔ اسے تک میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بھی پی ایچ ڈی میں ڈاکٹر ہیں یا دوسرے بارے ہے، ہماری محفل میں بہت سے ڈاکٹر طبیب بیٹھے، وہ ڈاکٹروں کا دور تھا۔ اس دور کے اندر ہر بیماری کا علاج بوٹیوں سے کیا جا رہا، لیکن کوڑ کی بیماری کا علاج کوئی نہ کر سکا۔ ڈاکٹروں کی قلمیں رک گئی، ان کی طب جواب دے گئی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو معجزہ دیا، فرمایا عیسیٰ جب کوڑا تیرے پاس آئے نا خالی نہ جائے، مولا میں کیا کروں، کوئی دوائی دے دوں؟ فرمایا نہیں، صرف ہاتھ پھیرنا ہے، صرف ہاتھ پھیرنا ہے۔ حضرت محترم عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں، کوڑے درست ہو کے جا رہے ہیں۔ طبیبوں نے کہا لوگوں آج
ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جہاں ہماری طب جواب دیتی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا آغاز ہوا کرتا ہے، جو ان کا معجزہ تھا۔ پھر دور وہ اس نبی کا آیا جن کی بشارتیں خود عیسیٰ نے عطا فرمائی، پھر دور اس نبی کا آیا جس نبی کی آمد کے ذکر نبیوں نے کی ہے، وہ نبی آخر الزمان نبی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والے نبی ہے۔ وہ دور شاعروں کا دور ہے، وہ دور ادیبوں کا دور ہے، ایسے ایسے شاعر ہیں جو ایک ایک چیز کو دے کے فی البدی 900 اشعار کہنے والے ہیں۔ اس دور کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اوپر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارک اتار دی، سب سے چھوٹی سورہ مبارک، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سرکار نے فرمایا سے کعبے کے دروازے پہ لٹکا، کیونکہ جو اچھا کلام ہوتا تھا وہاں لٹکاتے تھے۔ جب صبح امر القیس جیسا بڑے بڑے اور جو شاعر مادی کرب جیسے، خنسا جیسے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے، یہ اشعار جو شاعر آئے، انہوں نے کعبے کے اندر جب اس سورہ مبارک کو لٹکے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگے لوگوں جہاں عربوں کا ادب ختم ہو رہا ہے، جہاں ادیبوں کا ادب ختم ہو رہا ہے، وہاں آمنہ کے لال پہ اترنے والی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت محترم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تفسیر رول بیان کے اندر اس کے 52 معنی لکھے گئے ہیں۔ حسن و جمال بھی ہے، اخلاق بھی ہے، امت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کا اختیار بھی ہے، میرے نبی کا علم بھی ہے، 52 معنی ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت تعریف میں جو اب میرے نزدیک ہے وہ میرے سید مرشدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الکثرۃ المفرطۃ لا حد لها، لوگوں کوثر کا معنی یہ ہے الکثرۃ المفرطۃ لا حد لها، ایسی عطا جس کی حد کوئی نہیں۔ ہمارے پاس یہ ڈیم ہے، اس کی ایک حد ہے، دریائے جہلم ہے، اس کی ایک حد ہے، دریائے سندھ ہے، اس کی ایک حد ہے، پاکستان ہے، اس کی ایک حد ہے، انڈیا ہے، اس کی ایک حد ہے۔ جس ملک کو دیکھو گے ایک حد ہے، جس نبی کو دیکھو گے جو معجزہ ملا ہے اس کی ایک حد ہے، اس کے مقام کی ایک حد ہے۔ فرمایا اپنے محبوب کو سب کچھ دیا ہے لیکن ہاتھوں سے پیر عطا کیا ہے، جسے بھی بنایا ہے اسے یونیورسل بنا دیا۔ حضرت محترم جو فرمائے، میں 2 چیزیں وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن عطا فرمایا ہے اسے بھی کوثر کے پیمانے میں رکھ دیا، اپنے محبوب کو جو اخلاق عطا فرمایا ہے، جو سیرت عطا فرمائی ہے اسے بھی کوثر کے پیمانے میں رکھ کے عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کی محفل وہ ہے جس میں اپنے نبی کے صورتوں کو بھی بات، صورت کی بھی بات ہوتی ہے، سیرت کی بھی بات ہوتی ہے۔ سنی کون ہے یہ پہچان کر لیجیے، پھر میں اپنے سرکار کی دونوں چیزوں کو، حسن کو بھی بیان کروں گا اور میرے نبی کے اچھے اخلاق کا بھی ایک پہلو آپ کے پاس رکھوں گا، تاکہ آپ اٹھ کے جائیں تو صرف لنگر کھا کے نہ جائیں، اپنے نبی کے اخلاق کی کوئی بات بھی لے کر جائیں۔ حضرت محترم توجہ رکھیں میری طرف، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سنی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ نے 2 چیزیں رکھ دی، 2 چیزیں رکھ دی ہے، ایک ادب ہے، دوسرا عشق ہے۔ ادب سارے نبیوں کا، ادب سارے صحابہ کرام کا، ادب سارے اولیاء کرام کا، ادب ماں باپ کا، ادب استاد کا، ادب بزرگوں کا۔ سنی جو ہوتا ہے کبھی بے ادب نہیں ہوتا، باپ آئے تو اس کا بھی ادب کرنے والا ہے، استاد آ جائے تو اس کا بھی ادب کرنے والا ہے، ولی کسی بھی آستانے سے تعلق رکھنے والا ہو اس کا ادب کرنے والا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے سنی وہ ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے۔ اور یہ جماعت آج نہیں بنی، اگر تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے جس سنی کا نام میں پیش کرنے لگا ہوں اس سنی کا نام یارغار ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت محترم
جہان تک پہچان کر آ کے اب میں آنا چاہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنے لگا ہوں اپنے نبی کے حسن و جمال کی باتیں سنیں، اپنے نبی کے خوبصورت اخلاق کی باتیں سنیں، لیکن تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائے، جو خالی جگہ مکمل کر لیں، اور جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا اس ٹائم کے اندر میری ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا، میں کبھی یہ سوچ کے اس ممبر رسول پہ نہیں بیٹھا کہ کوئی واہ کرے یا نہ کرے، واہ کرے یا نہ کرے، الحمدللہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ واہ خود کروا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک کسی دروازے کی کھڑکی نہ کھولی جائے نا، سورج کی روشنی اندر نہیں آتی، سورج کی روشنی اندر نہیں آتی۔ سورج بڑی کرنوں والا، بڑی پاور والی چیز موجود ہے، لیکن کھڑکی کھولی جائے تو کرنیں آ جاتی ہے۔ دل کی کھڑکی کھولے تاکہ مدینے والے کی نظر، اور ذوق سے کہہ دے تو شائے خوبا تو جانے جانا، تو شائے خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیرے جواب تیرا۔ مل کے سارے پڑھو تو شائے خوبا تو جانے جانا، تو شائے خوبا تو جانے جانا، تو شائے خوبا تو جانے۔ حضرت محترم اجے تجھے جاگ اٹھے ہو نا، پھر اس کے بعد میں اشعار نہیں پڑھنے، میں پھر صرف قرآن حدیث تھوڑے سامنے رکھنا شروع ہو دینا، لیکن یہ دو تین اشعار میں شروع پڑھتا میرا ایک طریقہ ہے تاکہ جتنے بیٹھے ہو یہ نعت رسول کا بڑا فائدہ ہوگا، یہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دیں گے، اجڑے ہوئے دل جڑے ہوئے نا انہوں نے عشق رسول کی بجائے روشنی عطا کر دی ہے۔ تو مل کے پڑھ لو تو شاہ میرے خیال ہو سکتا مشکل ہو جائے، میں تاجدار بول رہا تھا دو کلام آپ فرماتے ہیں ساری کائنات چھوڑی، ذوق نہ کوئی رسول، لیکن آپ فرماتے ہیں کوئی زلفاں چلے ہوئے چھٹے، کوئی زلفاں چلے ہوئے چھٹے، اوہ سارا جگ سونا پر میرے نبی تو تھلے ہوئے تھلے، اور میرے نبی تو سوگ لگا سوئے، میرے نبی تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اور میرے نبی تو اوے کوئی ادھر جتے ڈبیاں دا عرشاں تے شور پہ گیا، اوے آیا سرور نبیاں دا، بولو آیا سرور۔ میرے نبی پاک فرمایا آسان اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے جس منہ تو نبی نہیں تعریف کرتا، کہ جنہیں نات خان بیٹھے نہیں جنہیں منہ یہ جنہیں نہیں کہ او منہ نے جنہیں واسطے نبی دی دعا ہے، تو سب بھی شامل ہو جاؤ مل کے تاکہ تواڈے قیامت دن تواڈی زبان بھی بولے کہ ایک محفل او تھی جتے میں بھی نبی دی نات پڑھی، مل کے کہہ دو کوئی اور کرے جنے نبیاں دا عرشاں تے شور پہ گیا، اوے آیا سرور، آیا سرور، تے کوئی اور گڈی دیاں دو لینا، اوے جتھے بھائی یاد آوے اتھے بیٹھ کے دو لینا، اتھے بیٹھ کے او کوئی اور مثل نہ ڈولن دے، او چپ کری او میری علی
روم یہ کشمیر کر لگے ہو 3 مہینے ذوق اور 3 مہینے اوے خلقت راجی 3 مہینے خلقت راجی اوے دیکھ کے یوسف کی نامی سونا محمد تکیا اوے رج گئے توے جہانی یا اللہ ساری کائنات کو سوتے دینے والا تو ہے چہرے بنانے والا تو ہے اپنے محبوب کو سجایا ہے تو کیسے سجایا ہے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے فرمایا قرآن دیکھ لے حضرت محترم میں قرآن و حدیث تو بات شروع کر دیتا اپنے نبی نے چہرے ادھر بچ کمال اللہ نے کہہ رکھیا میں صرف اپنے نبی کی آنکھ دی گل کرنا چاہتا لیکن غور نکو محبت نال توجہ رکھ کے پاؤ تاکہ پیغام جڑا ملے وہ بھی سنو اسی میلادی محفل دا کہ مقصد نعت خان نعت پڑھے یا مقرر کرنے یا تقریر کرے مقصد یہ ہوتا کہ اپنے نبی دی صورت سیرت دی گل کر کے حضور دے غلاماں نو اپنے نبی دے کمال تے معجزات دسیے اسی دستے رہیے تو سنو کو تو کوئی مزہ نہیں نا مل کے تسا کر یا اللہ ساری کائنات کو صورتیں دینے والا یوسف علیہ السلام کو بنانے والا تو موسیٰ علیہ السلام کو بنانے والا تو او والذی یصور فی الارحام کیف یشاء جیسے چاہتا ہے وہ میں شکل دے دیتا ہے اے میرے مولا تو نے اپنے محبوب کو بنایا تو کیسے بنایا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فرمایا چہرے کی بات کرنی ہے تو دیکھ لے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یا اللہ ہم نے آنکھ کی بات کرنی ہے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ یا اللہ ہم نے دانت کی بات کرنی ہے آپ کے دانت مبارک کی بات کرنی ہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کے سینے کی بات کرنی ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے ہاتھ کی بات کرنی ہے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما مولا ہم نے تیرے نبی کے قدموں کی بات کرنی ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد حضرت محترم ایک حدیث مبارکہ مومنوں کی ماں اما ششریقہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں تیمم کی نعمت عطا فرمائی سبحان اللہ مٹھی باقی تھی اما ششریقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک پیغام اور بھی میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنی ماں بہنوں کے لیے اما ششریقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میرے سرکار کے ساتھ جو گزری ہے وہ 10 سال ازواجی زندگی ہے 10 سال آپ فرماتی ہیں کہ 2 مرتبہ ہم نے جی بھر کے روٹی کھائی ہے 10 سالوں میں 2 ٹائم ہے کہ سیر ہو کے روٹی کھائی ہے لیکن مومنوں کی ماں نے ایک دفعہ بھی میرے نبی سے شکوہ نہیں کیا ہے یہ بات بڑی غور طلب ہے آج تو تھوڑی دیر بھی اگر سبزی لیٹ ہو جائے تو شکوہ ہو جاتا ہے 10 سال حضور کے ساتھ رہی ہیں صرف 2 ٹائم آئے جی بھر کے کھانا ایک دن بھی گھر والوں کو ذرا کھانا نہ دینا پھر دیسوں نہ دینا کہاں سے وہ بٹن آلو گائے حضرت محترم لیکن آپ نے 10 سال اور اس عمر کے اندر کہ جب شادی ہوئی ہے تو 7 سال عمر ہے جب رخصتی ہے تو 9 سال کی عمر ہے یہ 12 13 14 15 سال اس عمر کے اندر کبھی اپنے نبی سے شکوہ نہیں کیا ہے ذوق سے کیا جو سبحان ہے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں مومنوں کی ماں سنا ہے یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل ہیں مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف پہ اپنی انگلیاں کٹا ڈالی ہیں ذرا نبی پاک کی بات ہو جائے ہماری مذہب کے اندر ہماری محفل کے اندر آپ فرماتی ہیں قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی ہائے کاش ایک نظر میرے نبی
ماں کو دیکھ لیتی انگلیاں کٹ کٹ کے دل کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو جاتے انگلیاں تو کیا دل پہ چھری چل جاتی خبر بھی نہ ہوتی پھر آگے مثال دے کے فرمایا او میرے نبی کے غلاموں ایک دن میں کپڑے سی رہی تھی میری سوئی گم ہو گئی شام